السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرکز مصطفیٰ میں سالانہ مصطفیٰ اجتماع میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا لمحہ لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک بندہ مومن پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر شخص کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی صداقتوں کا مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، یار ویسے وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اسی طرح کامل ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جن کے استاذی المکرم امام الانبیاء ہوں وہ پھر کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے۔ بلکہ میں تو یوں بھی کہتا ہوں کہ بڑی بڑی جامعات سے اسناد حاصل کرنے والے، بڑی بڑی یونیورسٹی سے سرٹیفکیٹ لینے والے بڑے فخر سے آج بتاتے ہیں کہ جناب میں فلاں جامعہ کا فاضل ہوں، جناب میں پی ایچ ڈی فلاں یونیورسٹی سے کی ہے۔ بڑا مان ہوتا ہے جناب میں فلاں شیخ الحدیث کا شاگرد ہوں، کوئی بڑے ناز سے کہتا ہے جناب میں فلاں مفتی صاحب کا نائب ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں یار ان کا کیا مان ہوگا جن سے کوئی پوچھتا ہوگا جناب آپ نے قرآن کہاں سے سیکھا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہوں گے ہم نے قرآن سونے محمد سے سیکھا ہے۔ کیا اعزاز ہوگا ان لوگوں کا۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا بنیادی حق یہ ہے اس کے معنی، مطالب، اس کے مفاہیم کے اوپر غور کیا جائے، ترجمۃ القرآن پڑھنے کا بندوبست کیا جائے، اس بات پہ غور کیا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے، رب کا پیغام کیا ہے، مقصود نزول قرآن کیا ہے۔ اس بات کے اوپر غور کرنے کی اس دور میں اشد ضرورت ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس عنوان پر ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ بسا اوقات ہماری محافل کے اندر یہ حالت دیکھنے کو ملتی ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسی آیات پر مشتمل تلاوت ہوتی ہے جن میں عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ موقع ہوتا ہے کہ اس وقت استغفار پڑھی جائے، اللہ سے اس کے عذاب کی بخشش طلب کی جائے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور بتانے والا کیا بتا رہا ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جب قاری صاحب رکیں گے تو ہم نے زور سے سبحان اللہ کہنی ہے اور کیمرے کے آگے یوں نیٹ نوٹ پھینکنے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، اور ہم زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور کوئی آگے بڑھ کے یوں نوٹ بھی پھینک دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کاش اس کے ترجمے کے اوپر تھوڑی سی توجہ ہو تو کبھی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ چور چور کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ تو آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معنی سمجھ آیا، اور حالت اتنی ہے کہ ہماری ٹریننگ کر دی گئی ہے۔ ایک جامعہ میں ہم محفل میں موجود تھے اور ایک طالب علم تلاوت کر رہا تھا اور وہ جھوم کے پڑھ رہا تھا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ایک صاحب علم میری طرف دیکھ کے کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا حضرت اس پر ویسے سبحان اللہ کا کیا مقصد تھا؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں کہ قرآن مجید کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ آج ہماری زندگیاں تلخ ہیں،
परेशानियां हैं, घरों में मसाइब व आलाम है, डिप्रेशन है, टेंशन है, न जाने क्या क्या मर्ज है जो हमें लगा हुआ है। कभी हमने गौर किया कि हमारी इन तलखियों की वजह क्या है? वजह यह है कि हमने जिंदगी को कुरान के तसव्वुर से नहीं देखा है। हमारे यहां कामयाबी और नाकामी का तसव्वुर खुद साख्ता है। हम समझे कि किसी का कारोबार चल गया, किसी के बेटे बैरून मुल्क सेट हो गए, किसी ने मकान गांव में पक्का बना लिया, तो वो समझता मैं बहुत बड़ा कामयाब शख्स हूं। बल्कि लोग मुस्कुरा के कहते जी उसकी तो अल्लाह ने बांह फाड़ ली है, और कोई कहता आमी का रिज़्क़ का छट्टा लगा हुआ है जनाब। ये तो कामयाबी का तसव्वुर नहीं। किसी पर मसाइब व अलाम गिरे तो कहा ये शख्स तो नाकाम हो गया। ये ना कामयाबी है साहिबो, ना ये नाकामी है। रीजन ये है कि हमने कुरान के तसव्वुर से इन चीजों को देखा ही नहीं है। काश हम कुरान के तसव्वुर से देखते कि कुरान इन चीजों को किस कैटेगरी में हमें बयान करता है। रीजन ये है कि जब कारोबार का झटका आया और हम लोग मसाइब व अलाम में मुब्तला हुए, तो एक तबका तो वह जो झट से पीर साहब के पास पहुंच गया और फुटपाथ पे बैठे हुए अनपढ़ जाहिल से भी पूछने लगे जनाब बताइए हमारे साथ क्या हुआ है। मैं उनकी बात नहीं करता। एक वो लोग हैं कि जो कारोबार सेट हो गया तो समझे कामयाब हो गए, मैं उनकी बात भी नहीं करता। मैं तो इस तरफ भी आज तवज्जो दिलाना चाहूंगा। बाज़-औक़ात हालात पतले हो जाएं, मुसीबतें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, बेटी ससुराल में परेशान हो या बहू के पास बेटा ना हो, तो हम किसी साहिब इल्म के पास भी जाएं तो हम पूछते हैं कि जनाब पता नहीं क्या वजह है, मैं बड़े दुखों में मुब्तला हूं, कारोबार बहुत जवाल पजीर है। तो वो तवज्जो दिलाते हैं कि जनाब आप नमाज पढ़ा करें, अपना मुहासबा कीजिए। तो 2-4-10 दिन के बाद बड़ी सादगी के बाद साथ वो कहता है कि हजरत अब तो 8 दिन हो गए मैं नमाज भी कोई नहीं छोड़ी, लेकिन फर्क तो फिर भी नहीं पड़ रहा। तो मैं कहना चाहूंगा कि तसव्वुर कुरान का नहीं है जनाब। आप खुतबा हज्जतुल विदा उठाइए, 1.5 लाख का मजमा मेरे हुजूर के सामने है। ये वो 1.5 लाख लोग हैं जिन्होंने हुजूर के हाथ पे बैत इस्लाम की है। कोई एक सिंगल वन केस आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को ये कहा हो कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें जमानत देते हैं, कारोबार चलेगा। किसी एक को भी पेशकश नहीं की तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। कुरान का तसव्वुर क्या था? कुरान ने तो बिल्कुल वाज़े कहा कि तुम इम्तिहान गाह में खड़े किए गए हो और ये छुट्टी नहीं दी गई। हम तो समझते हैं बैत हो गए और कोई वजीफा मिल गया, कोई तवीज मिल जाए तो हमारी दुखों से जान छूट जाए। कुरान ने यह तसव्वुर न दिया। कुरान ने तो बार बार कहा वाला नबलुवन्नकुम, तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वत तमरात। कुरान ने तो बार बार कहा वजअलना बादकुम लिबादिन फितना। कुरान ने तो बार बार कहा अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी का तसव्वुर क्या है? कुरान ये कहता है, सूरत सबा उठाएं, हुजूर इस्लाम ने जब दावत दी लोगों को तो उन्होंने कहा कि वकालू नहनु अक्सर अमवालुम व औलादा, हम तो माल की भी कसरत रखते हैं, हम बेटे भी ज्यादा रखते हैं। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, तो हमें तो अजाब नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने जवाब क्या दिया कि महबूब आप इनको हदायत की दावत दे रहे हैं और ये इस गुमान में है कि हमारे बेटे ज्यादा है, हमारा माल ज्यादा है। फरमाया कुल, महबूब आप फरमा दीजिए, इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, मेरा रब जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसका चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। रिज़्क़ का हदायत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कुरान ने तो सादा सी बात है, हमें ये 2 तसव्वुर दिए हैं कि तुम इम्तिहान गाह में खड़े हो और तुम्हारा इम्तिहान सब्र का भी होगा, तुम्हारा इम्तिहान शुक्र का भी होगा। मसाइब आलाम आ जाए तो समझ जाइए सब्र का पेपर पकड़ा दिया गया है। रहमतों की बारिश होने लगे तो यह ना समझिए कि कामयाब हो गए, इम्तिहान दूसरा आ गया, शुक्र का पेपर पकड़ा दिया गया है। और ये पेपर इंटर कन्वर्टेबल भी है। कभी बेटी ससुराल में दुखी होती है तो मेके में खुश होती है, कभी मेके में असूदियों की जिंदगी गुजारती है और ससुराल में दुख पहुंचते हैं, पेपर कन्वर्ट होता है। और ये दोनों इम्तिहान होते हैं। जिनको कुरान की ये फिक्र समझ आ जाती है वो मनसब, ओहदा, कारोबार चलने पे खुश नहीं होते, बल्कि उनको पता होता है ये भी इम्तिहान है। जब मसाइब आलाम आते हैं वो मुतमिन होते हैं, ये भी इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। जिनको ये फिक्र समझ आ जाती है वो मुस्कुरा के कहते हैं
جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو بھی چلے ڈاواں. یہ قرآن کی فکر جب روح میں اترتی ہے تو امام احمد بن حنبل جب قید و بند کی سختیاں جھیل لیتے ہیں اور نرم و نازک بدن پر کوڑے پارے جاتے ہیں، میرے امام استقامت کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ وہ جانتے تھے آزمایا جا رہا ہوں، پرکھا جا رہا ہوں، میرے ہاتھ پہ صبر کا پیپر پکڑا دیا گیا ہے. پوری استقامت سے میرے امام کھڑے رہتے ہیں. زندگی کے لیل و نہار گزرتے ہیں، حکومت تبدیل ہوتی ہے، تخت پر آپ کا ہی شاگرد جلوہ فراز ہوتا ہے اور سعادت سمجھتے ہوئے میرے امام کو پیشکش کرتا ہے کہ حضرت قاضی القضات کا عہدہ چیف جسٹس ہونے کی سعادت حاصل کیجئے اور مجھے بھی یہ شرف ملے کہ میرے استاد اب چیف جسٹس ہیں اس شہر کے. اللہ اکبر. جن کو قرآن کی فکر سمجھ آتی ہے ان کا انداز دیکھیے. میرے امام بولتے ہیں پہلے صبر کے امتحان میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے ادھر سرخرو کیا، اب یہ والا امتحان پاس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، یہ بھی امتحان ہے. نعمت کا مل جانا بھی امتحان ہے، مصیبتوں کا آنا بھی امتحان ہے. اور اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا دیکھو ہماری کرامت، کل تلک جنہوں نے ہمیں قید و بند کی سختیوں میں ڈال دیا تھا، آج ہم نے ان کی حکومت کا تخت الٹ کے رکھ دیا. نہیں صاحب، جن کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم امتحان گاہ میں کھڑے ہیں، ان کا زندگی کو دیکھنے کا تصور مختلف ہو جاتا ہے. قرآن کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ان ساری پریشانیوں کی بڑی وجہ یہ ہے ہم قرآن کا تصور، زندگی کے بارے میں جو قرآن نے دیا وہ نہیں سمجھ سکے ہیں. دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، آئیے فہم قرآن کے لیے اپنا وقت منظم کیجئے. کتاب رحمت قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا عہد کیجئے. اگر آپ تاجر ہیں، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی انڈسٹری کے اندر جو سینکڑوں لوگ 30 سال سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی جوانیاں آپ کے کاروبار کو دے رہے ہیں، آئیے وہاں فہم قرآن کلاس کا بندوبست کیجئے. اگر آپ ٹیچر ہیں، اپنے شاگردوں کے درمیان کتاب رحمت قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے کوئی ماحول بنائیے. پاکستان میں الحمدللہ ادارت المصطفیٰ کے جواں فکر مبلغین موجود ہیں اور اب تو ہر سال ایک نئی کھیپ میدان عمل میں اتر رہی ہے. آئیے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے فہم قرآن کے حلقوں کا آغاز کیجئے. اور اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج اور اس کا ٹرینڈ سیٹ کریں. آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں. مرکز مصطفیٰ، یہ 9 ایکڑ پر محیط وسیع و عریض پنڈال اور اس کے اطراف میں کھڑی خوبصورت بلڈنگز کتاب رحمت قرآن مجید کا یہ پیغام مجھے اور آپ کو سنا رہی ہیں کہ آئیے قرآن سیکھنے کا عہد کیجئے. کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جائیے، سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھنا شروع کر دیجئے. میں کہتا ہوں خود ایک قرآن کا مصحف مختص کر لیجئے، خود قرآن پڑھیے، اپنے بیٹے کو بھی قرآن پکڑائیے، اپنی بیٹی کو بھی قرآن دیجئے، اور جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں پہ نشان لگائیے، جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگائیے. 1 مہینے کے بعد کچھ وقت نکالیے، بیٹے نے بھی اپنے ہاتھ میں اپنا قرآن پکڑا ہو، باپ نے بھی اپنی مصحف کا نسخہ اٹھایا ہو، بیٹیوں نے بھی پکڑا ہو، اور کوئی محلے والا پوچھے جناب خیریت ہے، آج کدھر کی تیاری ہے، تو اس کو بتائیے گا ہم مرکز مصطفیٰ میں سونے محمد کا قرآن سیکھنے جا رہے ہیں. اور اس کام کے لیے عہد کیجئے. آپ شادی بیاہ کے لیے اگر گاڑی کروا کے پوری فیملی حاضری دیتی ہے، یہاں الحمدللہ 24 گھنٹے اساتذہ علماء موجود ہیں. خود پڑھیے اور جہاں سے سمجھ نہ آئے اس پہ نشان لگائیے. اور میں تو گجرانوالہ کی عوام کی قسمت پہ نازا ہوں کہ میرے شیخ طریقت جن سے پوری دنیا ٹائم مانگتی ہے، اور خاص طور پر خطبہ جمعہ کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ ہر شہر نے کہا کہ ہمیں خطبہ جمعہ مل جائے، لیکن مٹی سے وفاؤں کا یہ پیکر آج بھی مرکز مصطفیٰ میں قرآن کا نوٹ بانٹ رہا ہے. خطبہ جمعہ کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے مرکز مصطفیٰ میں. یہاں پر ایک ترتیب کے ساتھ میرے شیخ قرآن سکھا رہے ہیں. ہر جمعے کا خطبہ 8-10 آیات پر مشتمل ہوتا ہے اور ترتیب سے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اپنی روٹین یہاں جمعہ پڑھنے کی ہم بنا لیں تو میرا یہ خیال ہے 1 سال کے بعد بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو نصیب ہو جائے گا. آئیے قرآن فہمی کے لیے اپنی زون میں، اپنے اپنے حلقہ جات میں. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور کے، ان کی فیکٹری ہے، اور وہ ایک دن ہمارے پاس آفس میں آئے اور کہنے لگے 250-300 کے قریب ہمارے دوست کام کرتے ہیں فیکٹری میں، اگر ہفتہ وار ہمیں ٹائم مل جائے تو اس سے ہم قرآن کی کلاس کا آغاز کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ آج 1 سال بیت گیا ہے تو تسلسل کے ساتھ وہاں قرآن مجید سیکھنے کا مواقع فراہم کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یقین جانیے شاید آپ لوگ ہر ہفتے آتے ہیں تو آپ کو محسوس نہ ہوتا ہو
لیکن یہ بہت بڑا کام ہے. کہنے لگے کتنی خرابیاں تھیں جو ہماری فیکٹری میں نوجوانوں کے رویوں میں نظر آتی تھی اور ہم سمجھا کے تھک گئے. لیکن یہ قرآن مجید پڑھنے کی برکت ہے کہ رویے اور مزاج تبدیل ہو رہے ہیں. آئیے آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا. اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا.